اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعہ معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک معجزاتی اور منفرد واقعہ ہے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم میں آیا ہے، لیکن حدیث سے اس واقعے کی تفصیلات معلوم ہوتی ہیں۔ یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے پیش آیا۔ سفر معراج دراصل 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ وہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لائے گئے، جس کا ذکر ہمیں سورہ بنی اسرائیل کی آیات میں ملتا ہے۔ اس حصے کو اسرا بھی کہا جاتا ہے۔ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر یا حتیم کعبہ میں آرام فرما رہے تھے کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ انور چاک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو آب زمزم سے دھویا اور اس کو حکمت اور ایمان سے بھر دیا۔ اس کے بعد آپ کو ایک گھوڑے سے ملتی جلتی سفید رنگ کی سواری جس کا نام براق تھا اس پر سوار کروایا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک تشریف لائے۔ مسجد اقصی جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، بیت المقدس میں واقع ہے، جو کہ آج کل فلسطین کہلاتا ہے۔ مسجد اقصی پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام جو کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے زمانے میں آئے تھے، ان کی امامت فرمائی اور ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ یہ ایک انتہائی اہم واقعہ ہے جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے امام، سردار اور ان کے دین کے وارث ہیں۔ اب ہمارے پیارے نبی کے سفر معراج کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، جو کہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا بلکہ اس کے آگے بھی جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سیڑھی کے ذریعے، جسے معراج کہا جاتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں آسمان کی طرف بلند کیے گئے۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم نے آپ کو مرحبا کہا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا دراصل ایک بیری کا درخت ہے جس کے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی اس درخت کے آگے جانے سے معذوری ظاہر کی۔ سدرۃ المنتہا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید بلند فرمایا اور مزید اپنے قریب کر لیا۔ اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، بلکہ ہم کلامی کا شرف بھی حاصل کیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
ایک دن میں 50 نمازوں کا تحفہ، اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور شرک کے علاوہ تمام گناہوں سے مغفرت کے وعدے کا تحفہ عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لانے لگے تو چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمازوں کی تعداد میں تخفیف یا کمی کا مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے نمازوں کی تعداد میں کمی کی بار بار درخواست کی، حتیٰ کہ ایک دن میں یہ صرف 5 نمازیں رہ گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ان 5 نمازوں کا اجر 50 نمازوں کے برابر ہی ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی لامتناہی اور عظیم الشان قدرت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا ثبوت تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کی آزمائش بھی تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ واقعہ اہل مکہ کو سنایا تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا دیا، بلکہ ان کا مذاق اڑایا۔ جب یہ خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایک پل کی دیر لگائے بھی فوراً اس بات کی تصدیق کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی سچائی اور صداقت کی گواہی کے اعتراف میں انہیں صدیق کا لقب عطا کیا گیا۔ اہل مکہ جو کہ تجارت کی غرض سے اکثر و بیشتر بیت المقدس جاتے رہتے تھے اور مسجد اقصی کو اچھی طرح پہچانتے تھے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں کے سامنے کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی کے بارے میں ہر سوال کا بالکل درست انداز میں جواب دیا۔ اس طرح اہل مکہ لاجواب اور نادم ہو کر رہ گئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور نبوت کی معجزانہ شان کا بول بالا ہو گیا۔ آج بھی واقعہ معراج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں۔ ٹائم اور اسپیس یعنی وقت اور جگہ کی لیمیٹیشنز یا حدود، فزکس کی تھیوریز، سائنس کے اصول، قدرت کے قوانین، غرض کے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہے، اور وہ جب چاہے کسی عجیب و غریب قوانین قدرت سے ہٹ کر کسی بھی واقعے کو وجود میں لا سکتا ہے۔ واقعہ معراج ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان اور اللہ تعالیٰ سے قربت کا بھی ایک انتہائی بین یا واضح ثبوت ہے۔ ہمارے پیارے نبی کا ہی یہ ایک منفرد معجزہ ہے کہ انہوں نے کروڑوں سالوں کا سفر ایک پلک جھپکتے میں طے کر لیا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب پیارے نبی اس سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو ان کا بستر بھی گرم تھا اور دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، یعنی کہ اتنے قلیل مدت میں انہوں نے اتنا طویل سفر طے فرمایا، جو کہ یقیناً انہی کا ایک معجزہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور پیارے نبی کی معجزانہ شان کو عقل کے ترازو پر پرکھنے کے بجائے عشق اور بندگی کے ضابطوں سے سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام دینی تقاضوں کو پورا کرنے کی اور ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن کا مشاہدہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر معراج میں کیا۔ آمین۔